الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. محمد مصطفیٰ امام الانبیاء آئے جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا. بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا. مبارک آمینہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے. مبارک آمینہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے. تیری جولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا. تیری جولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا. محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا. بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد. محترم سامعین کرام، آج کے اس پروگرام یعنی یوم جمہوریہ کے موقع پر میری تقریر کا موضوع یہ ہے کہ جنگ آزادی میں مدارس اسلامی کا کیا کردار رہا ہے. مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و نافہمی کی وسیع اجتماع، علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کے دینی و ملی قیادت و رہنمائی کا فرض انجام نہیں دیا، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں بھی ان مدرسوں کی خدمات بڑی روشن ہے. بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم و استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن عروض حریر سے نجات ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ کے قائدین قربانیاں آبیزہ سے لکھے جانے کے قابل ہے. وہ مدارس اسلامیہ کی جانباز علماء کرامی تو تھے جنہوں نے ملک کی آزادی کا شعور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر لوگ خواب غفلت میں مست، آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بیہاری تھے. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو والا. عزیزان ملت، مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ جب بھی کسی یادگار قومی دن کے مبارک و مشہور موقع پر مجاہدین آزادی کو یا قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جانثاری و شرفروزی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشم دید و گواہ ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے ہے. میں اپنی تقریر کو یہیں تک ختم کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
کانگریس سے بھی پہلے کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑو کا مطالبہ اپنی تجویز کے ذریعے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں جشن یوم جمہوریہ کے اس موقع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم سب یہاں پر اپنے وطن عزیز کا 75واں جشن یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن یوم جمہوریہ 1950 سے بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ سامعین عظام، ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے خصوصاً ہمارے علماء اکرام اور عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے جدوجہد کی، اور 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ لہٰذا ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ایک دستور اور ایک آئین ضروری تھا، کیونکہ یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسلمان رہنماؤں کی قیادت اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں اسے ہمارے ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس لیے ہم اس تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو، جنہوں نے وطن عزیز کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ان کی یاد اور ان کی شان میں گیت اور تقریریں پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی ان تمام قربانیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہمارے ملک بھارت کو فسادات، جرائم، رشوت خوری، دہشت وغیرہ سے پاک اور صاف رکھیں، اور ہم عہد کریں کہ اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں گے کہ جہاں فرد کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔